تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ تفصیلی مطالعہ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور آج ہم نے عہد نامے میں سے پہلے تھسلونیکیوں کے خط کے 4 باب کی پہلی آیت سے 8ویں آیت تک مطالعہ کریں گے۔ میں بتاتا چلوں کہ پچھلی قسط میں ہم نے 3 باب کی بات کی۔ پولس کو تھسلونیکے کے ایمانداروں کی فکر تھی کہ آزمانے والا ان کو آزمائے گا، اس لیے اس نے بھائی تیموتھیوس کو بھیجا تاکہ ان کا حال دریافت کرے۔ اس نے ان کو خط لکھا اور ان کے لیے دعا کی۔ آج خدا ان کے فضل سے ہم 4 باب کا مطالعہ شروع کریں گے۔ پروگرام کے آغاز میں خدا کے خادمین کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر فیض اور بھائی ایلیا کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہمیں آپ کی طرف سے کچھ پیغامات موصول ہوئے، میں انہیں پڑھوں گا، اور جنہوں نے بھیجے ان سب کا شکریہ، اور ان سب کا بھی شکریہ جو ہمیں فیس بک پیج کے ذریعے یا ہماری ویب سائٹ کے ذریعے ہمیں پیغامات بھیجتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اسپین سے اینجل منیر کا پیغام ہے، میں اپنے الفاظ سے بائبلی مطالعہ پروگرام کے لیے اپنی محبت اور تعریف کا اظہار نہیں کر سکتی۔ پہلی مرتبہ میں کتاب با کتاب بائبل مقدس کا جامع اور واضح مطالعہ کر رہی ہوں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ اس پروگرام کے ذریعے میں نے کلام مقدس کو بہت قریب سے جانا۔ شکریہ، خداوند کے فضل سے اور آپ کی دعاؤں سے ہم اس کو مزید بڑھائیں گے۔ اس کے بعد فرانس سے سمی منصور بھائی لکھتے ہیں، مجھے آپ کا پروگرام بہت ہی زیادہ پسند ہے، میں اسے روزانہ دیکھتا ہوں۔ میں اس کی ہر قسط میں نوٹ بک اور قلم لے کر بیٹھتا ہوں اور کچھ نوٹس لکھتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی سمی، ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اپنے تمام ناظرین کو ایک مکمل اور جامع مطالعہ پیش کرنے کے لیے مزید کوشش جاری رکھیں گے۔ ابھی ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ 4 باب کا مطالعہ کریں گے۔ اس کا موضوع ہے جو سو گئے اور خداوند کی آمد ثانی، زندگی جو خدا کو پسند آتی ہے۔ ابھی میں 1 تا 8 آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ زندگی جو خدا کو پسند آتی ہے۔ غرض ہے بھائیو، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح میں تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہم سے مناسب چال چلن اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی، اور جس طرح تم چلتے بھی ہو اسی طرح اور ترقی کرتے جاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے کیا کیا حکم پہنچائے۔ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو، اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے، نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی، اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس امر میں زیادتی اور دغا نہ کرے، کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تنبیہ کر کے جتا دیا تھا، اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا۔ پس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا،
जो तुमको अपना पाक रूह देता है। जी, पाक रूह। सवाल पहली आयत से है, गर्ज ए भाइयों हम तुमसे दरखास्त करते हैं और खुदा यीशु मसीह में तुम्हें नसीहत करते हैं कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलन और खुदा को खुश करने की तालीम पाई और जिस तरह तुम चलते भी हो इसी तरह और तरक्की करते जाओ। ये बहुत वाज़ेह हिदायत है कि खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा खुश करते जाओ। इससे हम क्या सीखते हैं? भाई अयाद, आप जानते हैं कि इस खत में खुदावंद की आमद की बात हुई और उसके अमली असरात के हकाइक पतरस रसूल ने भी बयान किए। लिखा है, जब ये सब चीज़ें इसी तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए। पालूस रसूल ने अपने भाइयों के सामने अमली दरख्वास्तें रखी कि खुदावंद को खुश करने की राह में पढ़ते चलें। मैं यूं आगाज़ करूंगा कि पालूस रसूल ने शानदार अल्फाज का चुनाव किया। उसने हुक्म नहीं दिया बल्कि अपने रसूल होने के इख्तियार को इस्तेमाल किया। वो हुक्म दे सकता था पर उसने दरख्वास्त करते हुए रोमियो के खत में लिखा है कि बस ए भाइयों, मैं खुदावंद की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने ज़हन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ की तरफ मुतवज्जा करवाऊँगा और लिखा है, जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलन और खुदा की खुश करने की तालीम पाई, मैं उसको दो बाप से जोड़ता हूँ। लिखा है, जब खुदा का पैगाम हमारी मार्फत तुम्हारे पास पहुँचा, यानी हमारी मार्फत नजात का पैगाम तुम तक पहुँचा। चौथे बाप में लिखा है, तुमने हमसे मुनासिब चाल चलन और खुदा को खुश करने की तालीम पाई। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ये दोनों हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। नजात के लिए खुदा का कलाम कबूल करना और खुदा उनको खुश करने के लिए कलाम को कबूल करना है। इस हिस्से से मेरा सवाल है कि आप बता सकते हैं कि दुरुस्त तालीम लोगों में दुरुस्त रवैया और बर्ताव लाती है। अगर किसी का रवैया दुरुस्त नहीं तो क्या उसने दुरुस्त तालीम नहीं पाई? मतलब कि अगर किसी का रवैया दुरुस्त ना हो तो क्या उसने दुरुस्त तालीम नहीं पाई है? यकीनन पाकीज़गी के हवाला से तालीम खुदा का वो फजल जो सब आदमियों की नजात का बाइस है और हमें तरबियत देता है ताकि परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ हम अपनी जिंदगी गुजारें। इस आयत पर मेरे आखिरी राय ये है कि इन दरख्वास्तों का मकसद यही था कि लोग मुनासिब चाल चलन रखें, इसी तरह और तरक्की करते जाएं, ज्यादा से ज्यादा खुश करें। भाई अयाद, मैं चाहता हूं कि जितना सोचें कि खुदावंद की आमद नजदीक है, उस कदर मुझ में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि खुदावंद को खुश करने की राह पर चलूं। सही। डॉक्टर फैज, दूसरी आयत है, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तुमको खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से क्या क्या हुक्म पहुंचाए, चुनाचा खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो। उसने उनको क्या क्या हिदायत दी, उसने उनको ये सब क्यों कहा? दूसरा सवाल है, क्या उसने पुराने अहदनामे के 10 अहकामात को दोहराया? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इन अहकामात से लोग पाकीज़ा हो सकते हैं? दर हकीकत आयत 1-8 अमली तौर पर खुदा के साथ चलने और उसको खुश रखने के बारे में है, और ये अमली पाकीज़गी से चलने के मुतल्लिक है जी, क्योंकि वो बेदीनों में से थे और इसी की वजह से वो नापाक और बदकार थे। वो बदकारी और हरामकारी में बाआसानी गिर सकते थे। इसीलिए उसने तंबीह की कि जो खुदाम यीशु मसीह को जानते हैं और नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया, उन्हें अमली तौर पर अपना चाल चलन पाक रखने की जरूरत है। ऐसी राहों से दूर रहें जो खुदावंद को जलाल ना दें। मतलब कि इंसान को हर तरह कोशिश करनी चाहिए कि वो काम ना करे जिससे खुदावंद यीशु को जलाल ना मिले। और इस हिस्से में उनके साथ होते हुए उनको हदायत की और उनकी तस्दीक की, और उसने दरख्वास्त की कि पाकीज़गी से चलें। और इस हिस्से में 4 वजूहात मौजूद हैं कि इंसान क्यों अमली पाकीज़गी में चले। पहला, ताकि खुदा को खुश करें, चाल चलन मुनासिब रखें और खुदा को खुश करने की कोशिश करें, और इसी से खुदा ईमानदारों से खुश होता है। यूसुफ ने ये कहा कि सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनाहगार बनूं। और मैं कहूंगा कि खुदावंद यूसुफ से खुश था और उसको यूसुफ पर इत्मीनान था, और खुदा ने उसकी तारीफ की। वो कहता है, खौफ ना कर, तू मेरे लिए और मेरे जलाल के लिए खड़ा हुआ, इसलिए मैं तुझ में काम करूंगा। और अमली पाकीज़गी से चलने की पहली वजह है कि खुदा को खुश करें, ताकि खुदावंद जिंदा खुदा आपसे खुश हो, और दूसरी वजह उसकी अतात करें। चुनाचा खुदा की मर्जी है तुम पाक बनो। पहली वजह कि खुदा को खुश करें, दूसरी चीज फरमाबरदारी करें, खुदा की अतात। तीसरी चीज खुदा को जलाल देना है। अगर पहला और दूसरा मनफी हो तो तीसरा मुस्बत हो कि खुदा को जलाल मिले। जब लोग उनको देखें जिनका ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह से हो कि वो इज्जत और पाकीज़गी से चलते हैं, और फिर मैं कहूँगा कि वो इनका मुआजना पाकीज़गी से करते हैं, ये फितरी
چیز ہے اور اس کا تعلق درندگی سے ہے، اور تب وہ جانتے ہیں کہ مسیحوں کا خدا پاک خدا ہے۔ پہلی وجہ اس کو خوش کرنا، دوسری اس کی اطاعت کرنا، اور تیسری خدا کو جلال دینا ہے۔ چوتھی وجہ خدا کی عدالت سے بچنا ہے، اور جو بھی گناہ میں گر جاتے ہیں خدا ان کو بدل دیتا ہے۔ اس کو زنا سے نفرت ہے کیونکہ خدا ان سب کاموں کا بدلہ دینے والا خدا ہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ انسان اپنی بد عملی کے نتیجے میں خدا کی عدالت سے بچنے کے لیے پاکیزگی اختیار کرے۔ صحیح۔ سوال کا دوسرا حصہ ہے، کیا پرانے عہد نامے کے 10 احکامات سے ایسا سلوک اور رویہ پیدا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، شریعت کا کام انسان کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے، اور شریعت اسی لیے آئی کہ انسان کی ناکامی ظاہر ہو اور خدا کی شریعت پوری ہو۔ یہ اس ٹریفک والے آفیسر کی طرح ہے جس کا کام لوگوں کی بدعنوانی پر نظر رکھنا ہے، پر ڈرائیور کو صحیح طرح گاڑی چلانے کی اطاعت نہیں دے سکتا اور اس کو تکمیل کرنے کی قدرت بخشتا ہے۔ لکھا ہے زنا نہ کرنا پر خداوند نے کہا، جو کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ اس نے معیار کو بڑھا دیا اور اس نے کہا کہ خوف نہ کھا، ہم روح القدس کے بغیر یہ نہیں کر سکتے۔ اور پولس رسول نے بھی اسی بات کو بیان کیا۔ اس نے رومیو کے 7ویں باب میں معیار بتایا کہ اس سے پہلے کہ وہ آپ کے ساتھ آئے، پہلے یہ ضرور ہے کہ وہ آپ کے اندر کام کرے۔ صحیح۔ ابھی ہم وقفہ لیں گے، پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پر سوال اٹھتا ہے، اگر کوئی 10 احکامات کو نہ مان سکے تو وہ ان سے زیادہ بڑے احکامات پر کس طرح پورا اتر سکتا ہے؟ بائبل مقدس نے بیان کیا کہ انسان 10 احکامات پورے نہیں کر سکا۔ قدیم زمانے کے لوگوں نے خطائیں کی اور ان احکامات کو توڑا۔ اگر ہم ان کو نہیں مان سکے تو مسیحی انداز اور رویے کے مطابق ان سے بدتر احکامات کس طرح مان سکیں گے؟ ہم یہ سب روح القدس کی قدرت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ پاک روح ایمانداروں میں بستا ہے تاکہ ہم اپنی قوت سے نہیں بلکہ خدا کے روح کی قوت سے چلیں جو ہمارے اندر موجود ہے۔ ناظرین، ہم پہلے تسلنیکیوں کے 4 باب کا مطالعہ جاری رکھنے کے لیے دوبارہ حاضر ہیں، لیکن پہلے ہم مہمانوں سے سوال جانیں گے۔ میرا سوال خدا کو خوش کرنے کے متعلق ہے، یہ پاکیزگی کے بارے میں ہے۔ جب ہم پاکیزگی سے زندگی بسر کریں تو خدا خوش ہوتا ہے۔ بائبل مقدس میں رومیوں اور گلتیوں اور سب خطوط میں لکھا ہے، بس جب ہم ایمان کے ساتھ راست باز ٹھہریں تو خدا کے ساتھ صلح رکھیں۔ ہم راست باز ٹھہریں، خدا یسوع مسیح میں ہم سے خوش ہوا۔ مجھے اس کا حل بتائیں۔ کیا خدا ہم سے خوش ہے یا ہم اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں؟ سوال اہم ہے۔ جی بھائی۔ خدا یسوع مسیح میں ہم سب سے خوش ہے۔ جب ہم عملی زندگی میں ایسا بن جائیں تو خدا ہم سے خوش ہوتا ہے۔ مسیح میں ہماری حیثیت کی بدولت خدا ہم سے خوش ہوا۔ ہم مقدس اور راست باز ٹھہرے کیونکہ وہ ہمارے درمیان رہا اور ہم سے خوش ہوا۔ اب ہمیں اس کو عملی طور پر خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے یہ سوال نکلتا ہے کہ ہم خداوند کو کیسے خوش کریں؟ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح زمین پر تھا وہ کیسا تھا۔ لکھا ہے کہ کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کام کو پورا کروں۔ ہم اپنی عملی زندگی میں اس کی مرضی کو پورا کرتے اس کو خوش کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو اس لیے خوش نہیں کرتے کہ آسمان پر جائیں، بلکہ اس لیے کہ اپنی زندگی میں خداوند سے ابدی زندگی پائیں۔ اب یہاں یہ سوال ہے کہ اگر ہمیں اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے تو اس کی مرضی کیا ہے؟ پاک بنو۔ اب یہ واضح ہے، چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو۔ خدا کہتا ہے کہ تم پاک بنو، مقدس۔ یہاں پر اس سے مراد عملی پاکیزگی ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کریں تو خدا سے ہمارا ملاپ ہوتا ہے، ہماری زندگی پاک اور صاف ہو جاتی ہے۔ پھر روح القدس کی قدرت کے ذریعہ ہم عملی پاکیزگی پاتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے حرام کاری سے بچے رہو۔ پالوس رسول نے خصوصاً یہ الفاظ ان بھائیوں کے لیے کہے جن کا پہلے تعلق بت پرستی تھا۔ ان کی عبادت حرام کاری اور نجاست تھی۔ میں پہلے کرنتھیوں کے 6 باب میں سے درخواست کروں گا، یہ بہت واضح الفاظ ہیں، حرام کاری سے بھاگو۔ کیوں؟
کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں جو گناہگار خدا سے دور ہو اپنے بدن کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے کہ زنا اور بے حیائی کرے۔ جب ایماندار میں روح القدس بسا ہو تو دیکھیں، جب ایک ایماندار میں روح بسا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ اپنا نہیں، وہ خود کو جانچتا ہے کہ وہ پاک ہے۔ دیکھیں، یہاں پاکیزگی اور مقدس ہونے کے دو الگ پہلو ہیں۔ دیکھیں کہ جی، ایماندار کی بتائیے۔ زندگی میں پاکیزگی کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا شرعی پاکیزگی، مقدس مقام، جب یسوع مسیح میں پاک اور مقدس ٹھہرے، یہ صلیب پر یہ ہو چکا ہے، اور یہ صلیب پر بالکل مسیح کے کام کی بدولت دیکھیں، ہو چکا۔ پالوس رسول نے فلپیوں کے خط میں لکھا، سب مقدسوں کے نام کو مسیح یسوع میں ہے، فلپیوں پہلے باب کی پہلی آیت۔ یہ عملی پاکیزگی ہے، ہمارے اندر روح القدس روزانہ کام کرتا ہے کہ ہمیں خدا کے کام سے دھونے اور صاف کرے تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف اور مقدس بنائے۔ پھر کامل پاکیزگی ہے جب خداوند یسوع مسیح آئے گا، ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بن کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا، کیونکہ ہم بھی اس کی مانند ہو جائیں گے اور اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ میں ہے۔ نے آپ سے یہ سیکھا کہ الہی خوشی 2 طرح کی ہے، ایک جو صلیب پر کیے مسیح کے کام کی بدولت ہے، سب ایماندار اس میں شریک ہیں۔ خدا اپنے فرزندوں کو پسند کرتا ہے، لیکن مسیح میں ہمارے مقام، مسیح میں ہونے کی وجہ سے وہ ہم سے خوش ہے، سب جی، سے خوش ہے، بالکل کیونکہ ہم مسیح میں ہیں، پر ہماری عملی زندگی میں ہمیں اس کو خوش کرنا ہے تاکہ اس کے سامنے ایک پاکیزگی کی زندگی بسر کریں۔ شرعی اور عدالت سے منسلک پاکیزگی ہمیں مسیح کی صلیب کی بدولت ملی، ہم سب پاک ہوئے، پر روز کی زندگی میں ہم روح القدس کے ان کاموں سے مقدس بنتے ہیں جو وہ ہمارے اندر کرتا ہے۔ جب ہم کامل پاکیزگی پالیں گے، خداوند ہمیں لینے آئے گا۔ ہم مسیح میں تو مقدس ٹھہرے، پر عملی زندگی میں کامل پاکیزگی کے حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ جب شرعی طور پر پاک ٹھہرے تو عملی زندگی میں بھی پاک میں بنیں۔ اور میرے بہت سے ناظرین یہ سوچتے ہیں کہ مقدسین وہ ہیں جو دنیا کو چھوڑ کر آسمان پر چلے گئے ہیں، اور کلیسیا فیصلہ کرتی ہے کہ جو گیا وہ مقدس تھا یا نہیں۔ لیکن بائبل مقدس کی تعلیم ہم نے آج سیکھی کہ پاکیزگی یعنی مسیح میں مقدس ٹھہرنا، وہ مقدس بنے، پھر آسمان پر جانے کے بعد اس کی روح، بدن، جان کو مکمل پاکیزگی ملتی ہے۔ جی بھائی، آسمان پر نہیں بلکہ مسیح میں ہونے سے ہم مقدس ٹھہرے۔ زمین پر مقدسین کے لیے لکھا ہے، زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں۔ میں یہاں پر 2 باتیں کہوں گا کہ مسیح میں اور خداوند میں۔ جی۔ مسیح میں کے الفاظ پولس کے خط کے آغاز میں آتے ہیں۔ یہ شرعی طور پر مسیح میں ایمانداروں کا مقام ہے۔ جیسے افسیوں کے نام خط ہے۔ اکثر خطوط میں مسیح میں کے الفاظ خط کے شروع میں آئے ہیں، جبکہ عملی حصے میں خداوند میں کے الفاظ خداوند میں۔ استعمال ہوئے ہیں۔ خداوند میں یعنی کہ اس کی قدرت سے جو خداوند بخشتا ہے۔ عملی حالت میں ہو سکتا ہے کہ ایماندار مسیح میں ہو، لیکن اس کو پاکیزگی اور پھر پاک چال چلن میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہمارے مقام کی بدولت خوش ہے، پر وہ چاہتا ہے کہ ہم عملی طور پر بھی ایسا بنیں۔ دیکھیں، میں کہوں گا ابراہم اور لوط میں فرق ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خدا کی نظر میں ابراہم اور لوط دونوں ایک جیسے ہیں؟ میں کہوں گا کہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دونوں راست باز تھے، پر خداوند ابراہم سے خوش ہوا، پر خداوند کو لوط کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فیض، اس نے پاکیزگی کی بات کرنے کے بعد 4 اور 5 آیت میں یوں لکھا ہے، حرام کاری سے بچے رہو اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے، نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی۔ یہاں پر ظرف اور اس کو حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو اس کو بدن کہتے ہیں، اور بائبل مقدس میں بہت مرتبہ انسانی جسم کو برتن کہا گیا، لیکن مٹی۔ میں کہوں گا کہ ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے۔ دوسرے تموتیس میں عزت اور ذلت کے برتنوں کا ذکر کیا گیا۔ یہ انسان اور ایماندار کے بدن کی بات ہے، اس کا پہلا اور قریبی مطلب یہی ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو بیوہ کو بھی ظروف یا پھر برتن کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہر کسی کی بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آنا چاہیے، اور بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے، اور بستر بے داغ رہے۔ اور ایک ایماندار کے لیے بیاہ اس کی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ نہ ہو، اور ایک مسیحی شادی اس سے سب سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ بالکل مختلف ہے۔ اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی جسمانی خواہشات پر قابو پانا آنا چاہیے، یعنی کہ اپنے جسم کو قابو میں رکھیں۔ مجھے رومیو کے 6 باب کی آیت یاد آتی ہے، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور
بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو۔ اپنے جسم کے اعضاء اور اپنی جسمانی خواہشات اور حرام کاری کے لیے استعمال نہ کریں۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ نی نامی ایک چوکیدار کی کہانی بہت مشہور ہے۔ وہ ایک دفعہ ایک ٹرین میں تھا اور کہانی کچھ یوں ہے کہ اس ڈبے میں 3 لوگ سوار تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ تاش کھیلیں اور اس میں 4 لوگوں کا ہونا ضرور تھا، اور اس ڈبے میں موجود 3 لوگوں نے اس سے کہا کہ ہمارے ساتھ تاش کھیلنے میں شامل ہو۔ اس نے کہا میرے پاس ہاتھ نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اس سے کہا کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے ہاتھ خداوند کے ہیں اور میں انہیں اسی کے کام کے لیے استعمال کر سکتا ہوں۔ بدن کے سب اعضاء کے لیے یہی ہے، اور اپنے برتن کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے اعضاء خدا کی ملکیت ہیں، انہیں اسی کو جلال دینے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ بھائی ایلیا 6 اور 7 آیت ہے، اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس امر میں زیادتی اور دغا نہ کرے، کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تنبیہ کر کے جتا دیا تھا، اس لیے خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا ہے۔ ہم خداوند کی آمد کے منتظر ہیں۔ میں ہر ایک درخواست کو خداوند کی آمد سے جوڑتا ہوں۔ لکھا ہے تو ہمیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے۔ خداوند کے منتظر رہیں اور ایمانداری اور ضبط و نفس سے کام لیں۔ پالوس رسول نے خاص درخواست کی کہ کوئی بھی خطا نہ کرے، نہ اپنے بھائی سے زیادتی کرے، یعنی اس کی خواہش نہ کرے جو اس کے بھائی کا ہے۔ اس نے بھائی کی بیوی کی بات کی، اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس امر میں زیادتی اور دغا بازی نہیں کرے۔ پرانے عہد نامہ میں یہ حکم بہت واضح ہے۔ خداوند نے فرمایا تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور نہ لونڈی کا۔ خروج 17 باب کی 20 آیت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ کوئی انسان خطا کرے اور دوسرے کی بیوی کا لالچ کرے، شر بیکاری بائبل ہمیں فرماتی ہے کہ کیونکہ یہ بدکاری ہے۔ جی، بائبل ہمیں فرماتی ہے کہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے۔ جب ابی ملک اور فرعون نے ابراہیم کی بیوی سارہ کو پانا چاہا، انہوں نے ابھی خطا نہ کی تھی، وہ نہیں جانتے تھے کہ سارہ ابراہیم کی بیوی ہے۔ خداوند نے ان کو سزا دی۔ خداوند نے اپنا ہاتھ فرعون کے گھر پر بڑھایا۔ خداوند ابی ملک کو خواب میں دکھائی دیا اور کہا دیکھ تو ہلاک ہوگا، حالانکہ وہ دونوں حقیقت سے واقف نہ تھے۔ تو جو اپنے بھائی کی بیوی کی خواہش کرے کتنا بڑا گناہ سرزد کرے گا۔ جب ہیرودیس نے اپنے بھائی کی خطا کی اور اس کی بیوی ہیرودیاس کو رکھا تو نہایت برا جرم کیا، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں فرماتی ہے کہ کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تنبیہ کر کے جتا دیا ہے۔ کاش کہ خداوند ہمیں ضبط نفس سکھائے تاکہ دینداری اور پاک بنے۔ زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے۔ لکھا ہے اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلایا، خداوند نے ہمیں پاکیزگی کے لیے بلایا ہے۔ چنانچہ اس نے ہم کو بناء عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ میں اپنے سننے والوں کو ایوب کی بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اس نے 31ویں باب میں یہ کہا کہ حالانکہ اس نے وہ گناہ نہیں کیے تھے، اور اس نے یہ الفاظ تب کہے جب 10 احکام نہیں ملے تھے۔ خداوند کے کہنے سے پہلے جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس سے زنا کر چکا۔ ایوب نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے، پھر میں کسی کواری پر کیوں کر نظر کروں؟ اور کہا اگر میرا دل کسی عورت پر فرفتہ ہوا اور میں اپنے پڑوسی کے دروازے پر گھات میں بیٹھا تو میری عورت دوسروں کے لیے پیسے اور غیر مرد اس پر جھانکیں، کیونکہ یہ نہایت برا جرم ہوتا اور خداوند کو یہ ہرگز پسند نہیں، اور زنا میں بہت سے گناہ ہیں اور خداوند کو یہ بالکل پسند نہیں، اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے ہوشیار رہیں، اور یہ آج کے زمانے میں عام ہو چکا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، میں کہوں گا کہ بہت سے ممالک نے اس کو جائز قرار دے رکھا ہے، اور انسانی حقوق والوں نے بھی اس کی اجازت دے دی ہے، اور خدا کے قوانین کو نظر انداز کر کے تمام دنیا کے لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ یہودا کے خط میں یہ لکھا ہے، ہنوک نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسین کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے سب کاموں کے سبب سے قصوروار ٹھہرائے، اور حقیقی مسیحت کو چھوڑنا بے دینی کے کاموں میں شامل ہے، خاص کر کے 2 اجناس کے بیچ کا تعلق، اور اسے پھر جانے پر بے دینوں کی عدالت ہوتی ہے۔
جی بھائی بالکل ٹھیک. کلام میں لکھا ہے کہ خدا اس حرام کاری کا بدلہ لیتا ہے، خدا بدلہ لینے والا ہے. چلیے مہمانوں سے جانتے ہیں ان کا سوال. 8ویں آیت ہے، پس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے. اس آیت کے متعلق بتائیے، اس آیت کو پچھلے باب سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ ہمیں 8ویں آیت کے متعلق بیان کریں، اس کا پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے جن میں حرام کاری اور ناپاکی کا ذکر ہوا کہ خدا کا غضب ان پر بھڑکے گا. دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ پہلی تا 8 آیات میں پاکیزگی کی بات ہوئی، اور صرف یہی نہیں، میں کہوں گا کہ اس حصے میں تثلیث کے تمام اقانیم کی بات ہوئی، اور پاکیزگی سے خدا کے ساتھ درست تعلق پیدا ہوتا ہے خدا باپ سے، اور اس نے تیسری اور چھٹی آیت میں ہم کو بلایا، اور اس میں خدا کی مرضی کا واضح طور پر بیان ہے. اور پھر 7ویں آیت میں واضح طور پر لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں ناپاکی کے لیے نہیں پاکیزگی کے لیے بلایا تاکہ باپ سے رشتہ قائم ہو، اور اس کے بیٹے سے جس نے ہمارا کفارہ دیا. اور دوسری اور چھٹی آیت میں خداوند یسوع مسیح سے تعلق اور رشتے کی واضح بات ہوئی. اور 8ویں آیت میں پاکیزگی سے روح القدس کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اور پاک روح ہم میں بستا ہے. اور جو بھی زنا یا حرام کاری کرے وہ انسان کے خلاف گناہ نہیں کرتا بلکہ روح القدس کی تحقیر کرتا ہے جو کہ اس میں بستا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ خدا کا پاک روح اس میں بسا ہے، اور وہ اپنے بدن کی تحقیر کرتا ہے جبکہ یہ پاک روح کا مقدس ہے. اور جو بھی حرام کاری کرے وہ انسان کی نہیں بلکہ خدا کی بے عزتی کرتا ہے. اس نے ہمیں پاک روح بخشا تاکہ ہمارے اندر بسے. اور میں کہوں گا کہ اس سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو کہ عام گناہوں جیسا نہیں، اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ یہ گناہ خدا کا ناپسندیدہ گناہ ہے، بلکہ یہ گناہ تمام گناہوں کا دراصل مجموعہ ہے. بائبل مقدس کی تعلیم میں کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں، گناہ مبیرہ یا صغیرہ نہیں ہے. خدا کی نظر میں گناہ گناہ ہے، یہ خدا کی تحقیر ہے. پر زنا اور بے حیائی کے گناہ سے خدا کو نفرت ہے، اس کی عدالت ضرور ہوگی، وہ بدلہ لیتا ہے. یقیناً خدا سب گناہوں کا بدلہ لیتا ہے، لیکن عدالت کے وقت اس گناہ کی خاص سزا ہوگی. یاد رکھیں کہ حماقت کا منصوبہ بھی گناہ ہے. اگر گناہ نہیں کیا پر اس کے بارے میں سوچا تو خدا کی نظر میں وہ گناہ ٹھہرا. صحیح، آپ دونوں کا شکریہ. اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے. آج کا عنوان عملی ہے، اس میں درخواست اور احکامات ہیں. پاکیزگی کے بارے میں بات ہوئی، لہٰذا آج کی قسط سے آپ نے کیا سیکھا؟ خدا نے بائبل مقدس میں شادی کے عمل کو واضح طور پر بیان کیا. بائبل میں بہت سے احکامات ہیں اور اس میں درخواست اور تنبیہ بھی ہے کہ مسیحی شادی کس طرح خوبصورت بنائی جائے. صحیح، آپ سب کا شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. مہمانوں کا بھی شکریہ. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.